اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، یہ واقعہ تفسیر عزیزی نے بحوالہ ابن جریر و حاکم اور دیگر تفاسیر نے حضرت ابن عباس و علی المرتضی و عبداللہ ابن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت یوں بیان کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی 2 فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرا نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو یا میرے شوہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا و مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہے، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ قرآن کریم میں ہاروت و ماروت کا قصہ یوں منقول ہے کہ اور وہ یہودی ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے
کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس علم کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، چنانچہ تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ قرآن کے مطابق ان آیات کی تفسیر یوں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں اور جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھی۔ پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ ان سے کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنہ کے سد باب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنہ کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے فرشتے اسے پوری طرح متنبہ کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے رہتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے رہتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نافرمانی اور برائی والی زندگی سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔